كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. یہ آیت بھی سورہ بقرہ کی پڑھی گئی 130 پر 4 سے 130 پر 8 تک. 130 پر 4 کے بعد 130 پر 5 سے 130 پر 8 تک کی آیتیں پڑھی گئیں. اور ان لوگوں نے کہا، یعنی کہ یہود و نصارہ نے کہا، کیا کہا؟ کونوا ہودا، تم یہودی بن جاؤ تو تم کو ہدایت ملے گی. نصارہ نے کہا تم نصرانی بن جاؤ تو تم کو ہدایت ملے گی. یعنی ہدایت ہمارے پاس ہے، ہدایت کا پیغام ہمارے پاس ہے، ہمارے نبی پر کتاب نازل ہوئی، لہٰذا تم مسلمان بنو گے تو فائدہ نہیں ہے، یہودی بن کے رہو یا عیسائی بن کے رہو. ہم نے اس سے پہلے کہا تھا یہودی بن نہیں سکتے. اگر کوئی نعوذ باللہ مسلمان یہودی بننا چاہے تو یہودی بن نہیں سکتے. وہ ان کا جو خاص ایک امت ہے، ایک نسل ہے، ان میں سے ہونا ضروری ہے. اللہ نے کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کو ابراہیم کے دین پر جو رہے گا، جو کہ یکسو ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے، وہ اگر تم دین اختیار کرو گے تو تم کو کامیابی ملے گی. وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یہودی بھی شرک کرتے ہیں، عیسائی بھی شرک کرتے ہیں. یہودی بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، اور عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کی جو تورات اور انجیل کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کی تعلیمات کو بھی قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے. اب قرآن نہ استعمال کرنا، قرآن پر ایمان لانا نا، اس کے بجائے وہ کہتے تھے کہ نہیں تورات پر ایمان لانا کافی ہے، انجیل پر ایمان لانا کافی ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، یہ یہودی بھی اور عیسائی بھی کب بنے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی نصرانی عیسائی نہیں تھے. یہ بات کے ٹائٹل ہیں تمہارے، یہودی بھی اور نصرانی بھی. ابراہیم علیہ السلام تھوڑی نصرانی تھے. یا یوں سمجھیے کہ دادا ہیں پوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، ورنہ تو زمانہ بہت زیادہ ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے. دادا بھی پوترے کے طریقے پر تھے. ارے پوترا بعد میں پیدا ہوا جی، دادا تو پہلے سے نا. تو پوترا دادا کے طریقے پر ہوتا ہے، دادا پوترے کے طریقے پر نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر تم کو ہونا چاہیے. تم تو بعد میں آئے، بہت بعد آئے. تمہارے طریقے پر ابراہیم علیہ السلام نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ نے کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، تم کہو ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت پر قائم رہو تو تم کو ہدایت نصیب ہوگی. وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. جب بھی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، ان کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام شرک سے بہت دور تھے. یہ لفظ ہمیشہ قرآن مجید میں ان کی تعریف کے لیے آتا ہے. اب ہم کو کیا کرنا ہے مسلمانوں؟
اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے قولو مسلمانوں تم سارے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتی، یعنی اسرائیلی یہودی، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارہ۔ دیکھیے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سب کو نبی مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مانتے ہیں۔ البتہ ان کی جو شریعت تھی وہ کینسل ہو گئی، لیکن نبی برحق ہیں، نبی برحق ہیں، اور اس زمانے میں جو اللہ نے ان کو کتاب دی تھی وہ برحق کتاب تھی، اسی پر عمل کرنا تھا۔ تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں مسلمانوں تم کیا کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، قرآن مجید پر ہم ایمان لائے جو ہماری طرف کتاب بھیجی گئی ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ کہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب صحیفہ، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اور یعقوب کے بیٹوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس پر بھی ایمان ہے، و عیسیٰ پر بھی جو کتاب نازل ہوئی ان پر بھی ایمان ہے، وما اوتی النبیون من ربہم، سارے نبیوں کو جو کچھ اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، یعنی کسی کو نبی مانے کسی کو نبی نہ مانے، ایسا نہیں کرتے ہم، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، مکے والوں سے بھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم جیسے سارے نبیوں کو مانتے ہو اسی طرح یہودی بھی عیسائی بھی اگر سارے نبیوں کو مانیں فقد اہتدوا، ہدایت پر آئیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، کچھ نبی کو مانتے کچھ نبی کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ آپس کے جھگڑے میں پڑے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا یہودی اور عیسائی یہ دونوں ایک دوسرے کے مانتے نہیں، ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، یہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، لڑائی ہوتی تھی، قتل ہوتا تھا، سب ہوتا تھا، کتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئیں عیسائی یہودیوں کی لڑائی میں۔ تم ایسا نہ کرو، سب پر ایمان لاؤ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب آئندہ یہ لوگ شرارت کرتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سب کی باتوں کو سننے والا بھی ہے اور سب کی باتوں سے باخبر بھی ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ سارے نبیوں کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا اور اللہ نے ان کے لیے تعلیمات نازل کی، اس کو سب مل کر مان لو۔ یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر ایک رسم ہے جس کو کہتے ہیں بپتسمہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو کچھ پانی میں دم وغیرہ کر کے نہلاتے ہیں، گویا اس بات کی علامت ہوتی ہے اب کو زندگی بھر اسی پر تم کو قائم رہنا ہے، ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کافر ہے، وہ سمجھے کہ صاحب ان کی نسل کا ہے یہودی کی، اگر وہ ایمان لانا چاہے تو اس کو بھی نہلاتے ہیں، نہلا کے اس سے کہتے ہیں اب زندگی بھر تم کو اسی پر قائم رہنا ہے۔ کوئی آدمی کافر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی نہاتا ہے، نہا کے پھر اس کے بعد کلمہ پڑھتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تعلق سے آتا ہے۔ صفوان بن عثال کو مسجد میں قید کیا گیا، جب وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہوئے، جا کے ایک باغ میں نہا کر آئے اور پھر مسلمان ہوئے۔ تو ہمارا غسل تو ناپاکی کا غسل ہے، ان کا غسل یہودیت پر قائم رہنے کا، عیسائیت پر قائم رہنے کا غسل ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، اے یہودیوں، مسلمانوں، عیسائیوں، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کی باتوں کو مانو، اللہ کی باتوں پر عمل کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان لے گا
اس سے اچھا رنگ والا کون ہوگا، اس سے بہتر آدمی کون ہوگا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں، ایسا تم کہو۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، یہودیوں سے پوچھو، عیسائیوں سے پوچھو بھی اللہ کے متعلق ہم سے تم جھگڑتے ہو، وہ ربنا و ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ ساری دنیا کو جس نے پیدا کیا، ساری مخلوق کو جس نے پیدا کیا وہ اللہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی کو اپنا رب مانتے ہیں، تم بھی اسی کو اپنا رب مانتے ہو۔ دنیا کے اندر شرک کے متعلق جو باتیں آتی ہیں، خاص کر جو لوگ کے نان مسلم ہیں ان کے تعلق سے جو بات آتی ہے، ہم یہ ان سے کہتے ہیں بھئی آدم اور حوا یہی نہ دو آدمی تھے دنیا میں، یہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ ہی کے نہ کرتے تو اس زمانے میں کوئی بت بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرا آدمی بھی نہیں تھا، تو ہندو بھی اس کو مانے، سبھی لوگ اس کو مانیں کہ سب اللہ ہی ہے، سب کو روزی دینے والا، اللہ یہ سب کا کارساز۔ قرآن مجید میں مکے کے مشرکین سے بہت سارے سوالات اللہ کرتا ہے، یہ کون کیا، یہ کون کیا، یہ کون کیا، سب کو اقرار کر اللہ نے کیا، اللہ نے کیا۔ اب من خلق جو آتا ہے 20واں پارہ، اس کے اندر کتنے سوالات ہیں، اور سب کے اندر یہ ہے کہ دیکھو یہی اللہ تمہارا بھی رب ہے اور سب کا رب ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ کو تم بھی رب مانتے ہو، ہم بھی رب مانتے ہیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے عمل کا بدلہ ہم کو ملے گا، تمہارے عمل کا بدلہ تم کو ملے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ ہم تقولون، یہودی و عیسائیوں، کیا تم یہ کہتے ہیں ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط کانوا ھودا و نصارا، تم کیا کہتے ہو کہ ابراہیم بھی عیسائی تھے، یہودی تھے، اسماعیل بھی یہودی تھے، عیسائی تھے، اسحاق بھی یہودی تھے، عیسائی تھے، یعقوب بھی عیسائی تھے، یہودی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی یہودی عیسائی تھے۔ اس سے پہلے میں نے کہا نا کہ یہ سب بات کی پیداوار ہیں۔ کانوا ھودا و نصارا، کیا یہ لوگ بھی یہودی بھی اور عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اگر یہ عیسائی تھے، یہودی تھے، تو اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ تم کو زیادہ معلوم ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، تم سب بھی اس کو جانتے ہو، تمہاری دل گواہی دیتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، لیکن تم کہتے ہو کہ سارے لوگ یہودی تھے یا سارے لوگ نصارہ تھے۔ تم جانتے ہو زیادہ کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تم اپنی گواہی کو دل کے اندر جو ہے اور معلوم ہے تم کو، تو اس کو تم گویا چھپاتے ہو۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور لوگوں جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اللہ سے چھپ کر کوئی عمل نہیں ہے، اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بات کو بار بار قرآن نے دہرایا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ ایک قوم تھے جو گزر گئے، لَهَا مَا كَسَبَتْ، جتنے اچھے کام کیے، ایمان لائے، عمل صالح کے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ کے رسول کے احکام پر چلتے رہے، ان کا بدلہ ان کو ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ نہیں کہنا کہ پدرم سلطان بود، ہمارے باپ دادا نیک تھے اس لیے ہم بھی نیک ہو جائیں، ہم کو بھی اللہ معاف کر دے گا، ہمارے دادا بڑے پیر تھے ان کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جتنا تم نیک برا عمل کرو گے اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ تم نے جو کچھ کمایا، کمانے کا لفظ قرآن میں بولتے ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں جو کچھ تم عمل کیے، ایسے بولیں تو جو کچھ تم عمل کیے تم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اچھے عمل کرے تو اچھا، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، عربی میں کہتے ہیں اگر نیک عمل کیے تو نیک بدلہ ملے گا، برے عمل کیے تو برا بدلہ ملے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے عمل کے تعلق سے تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تمہارے نانا کیوں مسلمان نہیں تھے،
تمہارا دادا کیوں مسلمان نہیں تھے؟ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔